پارا اور ان کے 2 لاپتہ کوپیماؤں کی گمشدگی کے بعد جو سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا اس کو اب آفیشلی بند کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو مرنے کی جو تصدیق ہے وہ بھی آفیشلی ہو چکی ہے۔ اور یہ مرنے کی تصدیق کن بیسس کے اوپر انہوں نے کی ہے، کیونکہ -60 اور -50 جو ہے وہ ٹمپریچر پر جب بھی کوئی انسان 2 دن یا 3 دن یا 10 دن سے لاپتہ ہو جائے تو سب کی ایک مشترکہ اس میں رائے شامل کی گئی، جو طبی ماہرین تھے ان کی بھی اور جو ماہر کوپیما تھے ان کی بھی۔ اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی اور ان تینوں کوپیماؤں کو جو ہے وہ مرا ہوا کنسیڈر کیا گیا کہ یہ تینوں کوپیما اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور علی صدپارہ جو ایک لیجنڈری ماؤنٹینئر تھے پاکستان کے، وہ بھی اب ہمارے درمیان نہیں رہے اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس چیز کی جو ہے وہ کنفرم کر دیا گیا تھا گورنمنٹ، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ان کے بیٹوں کی طرف سے بھی، جب پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ علی صدپارہ کے بیٹے نے جب پریس کانفرنس میں بات کی تھی، تو دوستو اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور ساجد صدپارہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد جو انہوں نے 1-2 باتیں اپنے ماموں کے ساتھ کی تھیں، جو انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے ان کے دوسرے بیٹے نے پریس کانفرنس کے دوران کہا بھی تھا کہ ساجد صدپارہ اور ان کے والد کی 8000 میٹر کی ہائٹ پر جب آخری ملاقات ہوئی تھی تو اس ٹائم ان کے والد یعنی علی صدپارہ کے کیا تاثرات تھے، اور واپس وہ مڑ کر ساجد صدپارہ کو کیوں دیکھ رہے تھے۔ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں، اور جو ان 3 کوپیماؤں کو جو ممکنہ حادثہ پیش آیا ہے، ان 3 کوپیماؤں کو جو ممکنہ حادثہ پیش آیا ہے وہ کس وجہ سے پیش آیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جس طرح کہ ماہر کوپیما کہتے ہیں اور کہ وہ ایکسپیرینس کوپیما تھے اور وہ جانتے تھے کہ کسی مشکل وقت میں کیسے سروائیو کرنا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی ان کو جو ہے یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا اور کس مقام سے پیش آیا ہے، اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے ملنے کے چانسز کب ہیں اور کتنے چانسز ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نئے آئے ہمارے چینل پر، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ دوستو علی صدپارہ اور جان سنوری اور تیسرے جو چلی کے کوپیما تھے، ان تینوں کا جو یہ مشن بیسیکلی جو شروع ہوا تھا وہ 22 لوگوں کا ایک گروپ تھا جو K2 ونٹر ایکسپیڈیشن مشن میں جو شامل تھے۔ بہرحال خراب موسم کی وجہ سے اور ناکافی سہولیات کی وجہ سے باقی لوگ کیمپ 3 سے واپس آ چکے تھے، اور اس بات کا گلہ باقاعدہ جان سنوری نے بھی کیا تھا، جو کینیڈین فلم میکر ہیں۔ جب انہوں نے ایک اپنے جو ہے وہ جو ان کا ایک ریکارڈر ہے، ان میں جو ان کو آڈیو کال جب ان کو موصول ہوئی تو اس میں جو ہے وہ گلہ کر رہا تھا ایک کوپیما، وہ اس چیز کی تصدیق نہیں کر سکے کہ یہ کوپیما کون تھا، لیکن متوقع طور پر چانسز ہیں کہ وہ جان سنوری تھے۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ یہاں کیمپ 4 میں ٹینٹس موجود نہیں ہیں۔ اب یہ چیزیں پرووائڈ کر کے دینا جو ٹور کمپنی ہوتی ہے جس نے یہ سارا ایکسپیڈیشن آرگنائز کروایا ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے، اور جو کوپیما کلیم کرنے کے لیے K2 کو آتے ہیں تو باقاعدہ وہ پیڈ کرتے ہیں اس ٹور کمپنی کے کو ان سارے انتظامات مکمل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال جو اس سے پہلے ہم آگے بات کریں گے، سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جیسا کہ آپ کے نالج میں یہ چیز ہے کہ جب بھی یہ کوپیما اس جیسے K2 یا ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں ایک فکس لائن بچھائی جاتی ہے جسے رسیاں کہتے ہیں، ڈور کہتے ہیں جسے ہم۔ تو یہ فکس لائن جو ہے بچھانے کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس طرح کچھ ہوا تھا کہ کیونکہ اس ٹائم نیپالی کوپیماز بھی آئے ہوئے تھے جو نیپالی شیرپاز تھے، تو ان کے درمیان معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 7200 یا 7000 سم تھنگ اس کی ہائٹ تک جو ہے علی صدپارہ اور جان سنوری فکس لائن کو بچھائیں گے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ نیپالی جو کوپیما تھے جو سردیوں میں ونٹر کو سر کرنے کے لیے آئے تھے وہ لگائیں گے۔ تو یہ معاہدہ طے ہو چکا تھا 7200 تک کی ہائٹ تک، چونکہ وہ 7200 سے اوپر تک بھی جا چکے تھے علی صدپارہ اور جان سنوری جب ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، باقاعدہ اس فائنل پش کو جاری رکھتے ہوئے۔ تو اس کے بعد جو نیپالی کوپیما ہیں انہوں نے جو رسیاں بچھائی ہیں، آیا کہ جب وہ رسیاں جو انہوں نے بچھائی تھیں جب وہ نیپالی کوپیما K2 کو سر کرنے کے بعد واپس آئے تھے، وہ رسیاں انہوں نے کاٹ دی تھیں یا وہ رسی واپس لے آئے تھے،
اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی ویلڈ ایویڈنس نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس بات کو واضح طور پر کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ حادثہ رسیاں ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا ہے یا تیز ہواؤں کا کوئی جھونکا ایسا آیا ہے، جو طوفان ایسا آیا ہے جب یہ تینوں کوہ پیما K2 کی ہائٹ پہ پہنچے ہیں، یعنی 8611 میٹر کی ہائٹ پر پہنچے ہیں، تو وہاں تیز ہواؤں کا کوئی طوفان آیا اور تینوں کوہ پیماؤں کو اڑا کر کہیں لے گیا ہو یا کہیں برف کا کوئی تودہ گرا ہو جس کے نیچے یہ دب گئے ہوں۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل پائیں گے جب تک ان تینوں کوہ پیماؤں میں سے کسی ایک کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ ان کے پاس جو سائنسی جو ایکوپمنٹس لگے ہوئے تھے، جو ٹریکرز لگے ہوئے تھے، ان میں سے جو ڈیٹا ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ جو ہے ان کی لوکیشن کیا تھی جب ان کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے، جو سیٹلائٹ فون تھا وہ کیوں کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو جو سب سے پہلی جو اہم چیز ہے کہ جو ساجد سدپارہ نے جو اپنے ماموں کو یہ بات کہی تھی، جس طرح کے پریس کانفرنس کے دوران ساجد سدپارہ کے چھوٹے بھائی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا بھی تھا کہ جب میں 8200 میٹر کی ہائٹ پر جب میرے آکسیجن ریگولیٹر میں خرابی آئی تو جب مجھے واپس آنا پڑا تھا، جب مجھے میرے والد صاحب نے ہدایت دی کہ آپ واپس جاؤ، تو انہوں نے مجھے بڑے جذباتی انداز میں گلے لگایا اور جب میں نیچے اتر رہا تھا تو میرے والد صاحب بار بار پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا، ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میرے والد صاحب کو کسی آنے والی ناگہانی آفت کا پہلے سے علم ہو چکا تھا یا وہ ذہنی طور پر کنفیوز تھے، کیونکہ اس ٹائم علی سدپارہ کو بطور کوہ پیما نہیں تھے، وہ جان سنوری نے ان کو ہائر کیا تھا بطور ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر کے، تو ان کی مجبوری تھی جان سنوری کے ساتھ آگے سفر کرنا۔ دونوں ایک ماہر کوہ پیما تھے، تجربہ کار تھے، لیکن رسیوں کے بغیر 8200 کا جو ڈیتھ زون ہے اس کے اوپر جانا ناممکن ہوتا ہے۔ آیا کہ جب وہ 8200 کے اوپر جب گئے تھے تو وہاں ان کا جو حادثہ پیش آیا، جو ممکنہ حادثہ پیش آیا، وہ کسی رسی ٹوٹنے کی وجہ سے آیا ہے یا کسی اور وجہ سے آیا ہے۔ یہ سارے سوال ابھی تک سوال ہی رہیں گے، ان کے جواب ہمیں اسی وقت ملیں گے جب تک ان تینوں کوہ پیماؤں کی کسی کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے ایک ماہر کوہ پیما نذیر صابر یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں ان کی ڈیڈ باڈیز کا ملنا مشکل ہے، اگر وہ وہاں ہوئیں۔ جب بھی گرمیوں میں جب کوئی نئی ٹیم، کوئی نیا ایکسپیڈیشن آئے گا K2 کو سر کرنے کے لیے، تو سردیوں میں چانسز ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ کوہ پیماؤں کی لاشیں مل سکتی ہیں۔ گرمیوں میں جب کوئی نیا ایکسپیڈیشن آئے گا، جو سیزن سٹارٹ ہوگا گرمیوں کا، تو اس دوران جو K2 کو سر کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کی لاش مل جائے۔ تو دوستو یہ تھی علی سدپارہ کی کہانی۔ پاکستان کے ایک لیجنڈری ماؤنٹینئر تھے جو اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، یہ چیزیں ابھی سٹل جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں اور ان سوالوں کے جواب ابھی ہمیں ملنے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جوں کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، جو ماہر کوہ پیما ہیں اور جو طبی ماہرین ہیں اور جو سائنسی آلات ہیں جو ان کے ساتھ لگے تھے، اگر ان میں سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس حوالے سے ہم کچھ صحیح بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔